فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ این ڈی اے اتحادی اور جے ڈی یو کے نائب صدر پرشانت کشور نے امت شاہ مودی کے این آر سی کو لے کر دی گئی صفائی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت نے عوامی احتجاج کو دیکھتے ہوئے این آر سی کا کام فی الحال روک دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی احتجاجی مظاہرے رکیں گے اسے دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پرشانت کشور نے جے ڈی یو کے سی اے اے پر حمایت کی بھی انہوں نے سختی سے مخالفت کی تھی۔ وزیراعظم مودی نے سی اے اے پروٹیسٹ کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کو لے کر سخت غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا جواز کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو افواہوں کے جال میں نہ پھنسنے کی بھی اپیل کی، لیکن وزیراعظم نے پولیس کے تشدد، ان کی فائرنگ، لوگوں کے اموات اور پولیس کی توڑ پھوڑ پر ایک لفظ بولنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یو پی میں جس طرح کچھ لوگوں نے وروध پردرشن کے نام پر ہنسا کی، سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ایک بار خود کو سوال پوچھے، کیا ان کا یہ راستہ صحیح تھا؟ عوامی املاک کی تباہی پر وزیراعظم کے واویلا مچانے پر اپوزیشن رہنماؤں نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریسی رہنما ڈاکٹر کے رحمان خان نے وزیراعظم کے بیان پر نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی عوامی املاک کو نقصان پہنچانا قابل مذمت ہے، لیکن جس وقت ملک بھر میں اے بی وی پی اور بجرنگ دل کے کارکن موب لنچنگ کر رہے تھے اور بے قصوروں پر مظالم ڈال رہے تھے، اس وقت خاموش آپ کیوں تھے؟ پولیس کی بربریت پر بھی آپ کو کچھ کہنا چاہیے تھا۔ این آر سی اور سی اے اے پر چل رہے ہنگامے کے درمیان اسدالدین اویسی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ این پی آر کی سرگرمیوں کو تلنگانہ میں روک دیں، جس طرح کہ کیرل سرکار نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ آئینی مسئلہ ہے۔ انہوں نے قوی امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی کے سی آر ملک کے آئین کو بچانے کے لیے صحیح فیصلہ لیں گے۔ جو بی جے پی بول رہی ہے کہ نہیں، منموہن سنگھ کے زمانے میں بھی این پی آر ہوا، اس وقت جب ہوا تھا تو اس کو سٹیزن شپ سے نہیں جوڑا گیا تھا۔ اب آپ جوڑ رہے ہیں، اس میں آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، آپ آدھار کو لا رہے ہیں۔ اس وقت این آر سی کا نہیں تھا، اب این آر سی کر رہے ہیں۔ اور سٹیزن، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ میں کہا کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو این آر سی کے پرزم سے دیکھنا ضروری ہے آپ کو۔ آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ مودی حکومت کے این پی آر کو منظوری دینے کے بعد سے اس کی جم کر مخالفت کی جا رہی ہے۔ مصنفہ اور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے این پی آر کو این آر سی کا پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانیوں کو اس کی پرزور مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جب بھی کوئی سرکاری شخص آپ کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے گھر پہنچے تو آپ اسے اپنے اصل نام پتہ کے بجائے فرضی نام اور پتہ بتائیں۔ لیکن این آر سی کا ڈیٹا بیس بنے گا، وہ لڑنا چاہیے، روز لڑنا چاہیے، لیکن ان کے خلاف ہم 4 سال روز ہم نہیں لڑ سکتے نا۔ ہمارے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے گھر میں آئیں گے این پی آر لے کے، جب آپ کو اپنا نام پوچھیں گے، آپ کو دوسرا نام دے دو۔ ہم لوگ 5 نام طے کرتے ہیں، رنگا بلا رکھ دو یا کنفو کتا رکھ دو، 7 ریس کورس روڈ ایڈریس دے دو۔ راہل گاندھی نے ڈیٹینشن سینٹر کو لے کر پی ایم مودی کے جھوٹ کو لے کر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کو آر ایس ایس کا وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کا وزیر اعظم بھارت ماتا سے جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی اس سلسلے میں پیش کی ہے۔ دراصل رام لیلا میدان میں وزیر اعظم نے کئی سارے جھوٹ بولے ہیں، جس کے بعد سے وہ لوگوں کے نشانے پر ہیں۔ کہ کانگریس اور اربن نکسلیوں دوارا اڑائی گئی ڈیٹینشن سینٹر کے افواہیں سراسر جھوٹ ہے، بد ارادے والی ہے، دیش کو تباہ کرنے کے ناپاک ارادوں سے بھری پڑی ہے۔ کے لیے آیا کہ سچ میں ڈیٹینشن ہے یا نہیں ہے، تو آگے دیکھا نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہے ڈیٹینشن سینٹر، اور جو ڈیٹینشن سینٹر 46 کروڑ روپیہ خرچہ کر کے بھارت سرکار بنا رہا ہے، تو مودی جی مجھے لگتا ہے بہت بڑا ایک جھوٹ بات یہاں پر بول دیا۔
اپنے متنازع بیانات سے سرخیاں بٹورنے والے دائیں بازو کے ہندوتو رہنما سمبھاجی بھیڑے نے عجیب و غریب اور متنازع بیان دیا ہے۔ شہریت قانون کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب قوم پرستی کی بات آتی ہے تو ہندو سماج نامرد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں سے قوم پرستی کی توقع رکھنا بیوقوفی کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شہریت قانون لوگوں کو جوڑنے والا ہے، لیکن کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بھیما کوریگاؤں تشدد معاملے میں سمبھاجی بھیڑے پر تشدد پھیلانے کا الزام ہے۔ یو پی کی یوگی سرکار طاقت کا غلط استعمال کس حد تک کر رہی ہے اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ سی اے اے کے خلاف موم بتی لے کر احتجاج در کرنے والے 400 لوگوں کو یوگی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مارچ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہیں یو پی کے کئی شہروں میں دھڑلے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ یڈیورپا نے منگلورو میں تشدد کے دوران مارے گئے 2 نوجوانوں کو 10-10 لاکھ معاوضے کے اپنے اعلان کے بعد یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سی آئی ڈی کی تحقیقات کے بعد انہیں معاوضہ دینے پر بات کی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پر ہائی کمان کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ نے منگلورو میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد 10-10 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ یڈیورپا کے یو ٹرن پر کانگریسی رہنما سدارمیا نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے یڈیورپا کے عمل کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک منتخب حکومت کو اس قدر غیر انسانی اور نفرت انگیز فرقہ وارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یڈیورپا نے تو تفتیش مکمل ہونے سے قبل ہی سزا سنا دی۔ ہیمنت سورین 29 دسمبر کو جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ اپنے حلف برداری تقریب میں انہوں نے سونیا گاندھی، راہل گاندھی کو بھی مدعو کیا ہے۔ وہیں اب کانگریس کے کارگزار صدر عرفان انصاری نے نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا مطالبہ کیا ہے، جسے کانگریس نے ہی مسترد کر دیا ہے۔ این پی آر اور این آر سی کو لے کر امت شاہ کے جھوٹ کی پول کھل گئی ہے۔ سرکاری دستاویزات دیکھے جائیں تو 2010 اور 2019 کے این پی آر میں نمایاں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2019 کے این پی آر میں والدین کی تاریخ پیدائش اور مقام بتانے کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کی شرط 2010 کے این پی آر میں نہیں ملتی۔ ایک طرف مودی سرکار غیر آئینی قانون بنانے میں مصروف ہے تو دوسری طرف ہندوستان کی اقتصادی معاشی حالت تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ سابق اقتصادی مشیر اروند سبرامنیم نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان سنگین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت ان سب کی فکر کے بجائے عوام کو غیر ضروری ایجنڈوں کے ذریعے پریشان کرنے میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی سال مئی میں اروند سبرامنیم نے اقتصادی مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اتر پردیش سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ پولیس نے سماجی کارکن جوڑے کو شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر 19 دسمبر کو گرفتار کر لیا اور دونوں ہی جیل میں ہیں، جبکہ ان کا معصوم بچہ جس نے ابھی تک ماں کا دودھ نہیں چھوڑا ہے اسے 1 ہفتے سے ماں کے بغیر رہنا پڑ رہا ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ بچہ ماں کی یاد میں نہ کچھ کھا رہا ہے اور نہ کچھ پی رہا ہے۔ آر ایس ایس رہنما موہن بھاگوت نے اب پھر اپنا راگ الاپتے ہوئے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی نظر میں 130 کروڑ کی آبادی ہندو سماج ہی ہے، چاہے ان کا مذہب اور تہذیب کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اور تہذیب پر توجہ دیے بغیر جو لوگ قومیت کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہندوستانی ثقافت اور اس کی وراثت کا احترام کرتے ہیں وہ ہندو ہیں، اور آر ایس ایس سبھی کو قبول کرتا ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ اس موقع پر سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے بھٹکل کی مختلف جمعہ مساجد میں سورج گرہن کی نماز ادا کی گئی۔ ایک بڑی تعداد نے خدا کے آگے سربسجود ہو کر خدا کے غضب سے آج ملک کے مختلف حصوں میں سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ اس موقع پر سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے بھٹکل کی مختلف جمعہ مساجد میں سورج گرہن کی نماز ادا کی گئی۔ ایک بڑی تعداد نے خدا کے آگے سربسجود ہو کر خدا کے غضب سے پناہ مانگی۔ اس موقع پر خطباء نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔